آج کا جو ٹاپک ہے، آج ہم نے ارناٹ پہ بات کرنی ہے۔ اب یہ فیٹیلیٹی ریٹ اور ارناٹ دونوں مختلف چیزیں کیسے ہیں؟ یہ اصل میں ایک ہی پروسیس کے دو مختلف سائڈس ہیں۔ ذرا اس ایگزامپل سے سمجھیں۔ یہ اس طرف سے وائرس ہے، یہ اٹیک کرتا ہے کس پہ؟ انسان پہ۔ یہ انسان ہے تو یہ اٹیک کرتا ہے اور یہ وکٹم ہے۔ یہ کتنی شدت سے اٹیک کرتا ہے؟ یہ فیٹیلیٹی ریٹ اسے کہتے ہیں، کیونکہ اس کی شدت کی وجہ سے یہاں اموات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو وکٹم ہے، یہ اس پورے پروسیس میں کتنا شدت لاتا ہے، کتنا یہ وکٹم بذات خود اپنے لیے اس پورے پروسیس کو کتنا سخت گیر بناتا ہے، اسے پھر ارناٹ کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کی کچھ کم علمی کی وجہ سے یہ جو اٹیک کرنے والا ہے، یہ بہت زیادہ اور اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے، اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی ایگزامپل ہے کہ اس وبا میں وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک ہم یعنی وکٹم ہم اسے خطرناک بناتے ہیں۔ اور اس آج کے ٹاپک میں ہم اپنے آپ پہ بات کرتے ہیں کہ اس وائرس کو ہم کتنا ریپروڈیوس کرتے ہیں، اور اسے ارناٹ کہتے ہیں۔ یہ ریپروڈکشن جو ہے یہ دو جگہوں میں ہوتا ہے۔ ایک ان سائڈ ہوتا ہے جو کہ کاپی پیسٹ کے ذریعے ہوتا ہے، یہ وائرس اپنے آپ کو کاپی پیسٹ کرتا ہے اور پھر یہ باہر لے کر آتا ہے۔ اور دوسری جگہ ہم اس وائرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جاتے ہیں، مختلف جگہوں کو ٹچ کرتے ہیں، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، مختلف دوسرے اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس سے طاقت دیتے ہیں اس وائرس کو کہ آپ اسپریڈ آؤٹ ہو جاؤ اور طاقتور ہو جاؤ۔ تو اگر آپ دیکھیں چائنا سے وائرس پاکستان یا دوسرے ممالک کیسے گیا؟ وائرس خود سے تو نہیں گیا، وائرس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی، ظاہر ہے انسان لے کے گیا، اور یہ انسان جہاں جہاں جاتا رہا وہاں وہاں یہ وائرس ہوا میں چھوڑتا گیا، وہاں وہاں جہاں جہاں یہ چیزوں کو ٹچ کرتا گیا، لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا گیا، لوگوں کے ساتھ نزدیک بات کرتا گیا، تو یہ وائرس پھیلاتا گیا۔ ارناٹ کو سمجھنے کے لیے ہم نے میتھمیٹکس کے دو ٹرمز کو سمجھنا ہے۔ ٹرم نمبر ایک ہے لینئر گروتھ اور دوسرا ہے ایکسپونینشیل گروتھ۔ لینئر گروتھ کے علاوہ آپ اسے لینئر اسپریڈیبلٹی اور ایکسپونینشیل اسپریڈیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ وائرس جو ہے یہ لینئر طریقے سے اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے یا ایکسپونینشیل طریقے سے اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان ٹرمز کو ان ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر ایک بندے کو وائرس لگتا ہے، وہ ایک دوسرے کو وائرس ٹرانسفر کرتا ہے، پھر دو بندے دو اور بندوں کو ٹرانسفر کرتا ہے، تین بندے تین اور بندوں کو ٹرانسفر کرے گا، چار چار کو کرے گا اور پانچ پانچ کو کرے گا۔ تو اس طرح سے ایک سیدھی لائن آ جائے گی، اور یہ سیدھی لائن جو ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور یہ لائن بھی آہستہ آہستہ سے سیدھی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے۔ اس سچویشن میں ہمارے جو موجودہ میڈیکل کیپیسٹی ہے یا جو موجودہ حالات ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آسان ہے، ہمارے میڈیکل کے لیے، ہمارے گورنمنٹ کے لیے، ہمارے فیملی کے لیے بھی آسان ہے۔ لیکن دوسرے ایگزامپل میں آپ ذرا دیکھیں کہ ایکسپونینشیل گروتھ کیسے ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر یہ وائرس اس کا ارناٹ جو ہے وہ 2 ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بندے سے یہ وائرس دو بندوں کو، دو سے چار بندوں کو، چار سے 16 بندوں کو، دیکھیے 4 سے 16 تک کتنا ڈائریکٹ سفر چلا گیا۔ چار کو چار کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے، پھر 16 سے 32 بندوں کو، 32 سے 64، تو یہ گروتھ کرتا جائے گا، اور یہ سیدھا لائن نہیں ہوگا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہوگا، بلکہ یہ چلانگے مارتا ہوا اوپر تک جاتا رہے گا، اور یہ خطرناک ہے، اور اسے ہم خطرناک بنا رہے ہیں۔ میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ پھر ہمارے موجودہ میڈیکل جو سسٹم ہے، موجودہ اکنامک سسٹم ہے، اس کے لیے اس چیز کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ایکسپونینشیل، یہ ایک وبا کی شکل ہے اور یہ ایک طوفان کی شکل ہے پھر، اور ہم اس طوفان کو روک سکتے ہیں۔ انٹرنیشنلی یہ ارناٹ بھی بدلتا رہتا ہے۔ ایک ارناٹ کو لیا گیا تھا انیشیلی، وہ R3 تھا، ارناٹ 3 کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے سے 3 بندوں کو لگتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں کتنے لوگوں کو فار ایگزامپل وائرس ہے؟ اگر نہ بھی ہے تب بھی ہم نے احتیاط کرنا ہے، کیونکہ ایک سے پھر 10 اور 20 تک لگ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا آپس میں ڈسٹینس بہت کم ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ پاکستان کی موجودہ حالت کو دیکھیں، پہلے 2 اور 3 کیسز تھے، آج 600 سے زیادہ ہو گئے۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ ایک بندہ کہاں کہاں تک گیا ہوگا۔ یہ 2 کی بجائے 3 4 5 اور 10 تک کو بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جب یہ مختلف راستوں سے ہو کر گزر رہا ہوتا ہے، مختلف جگہوں کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، تو ان جگہوں پہ اور ان راستوں پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ ہم نے تو صرف 2 کی ایگزامپل دی ہے نا، لیکن یہاں پر یہ وائرس اور بھی زیادہ پھیل سکتا ہے، ہمارے سوچ سے بھی زیادہ پھیل سکتا ہے اگر ہم اپنی احتیاط نہ کریں، کیونکہ آپ نے اس گراف سے دیکھا کہ یہ ایکسپونینشیل گرو کر رہا ہے۔
देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बात करते हैं फ्लैटन द कर्व पे। ये एक मैसेज है, बहुत ज़्यादा ये हैशटैग बन गई है, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैशटैग है। लाइन है उसे फ्लैटन करना, मतलब डाउन करना कैसे करेंगे, उसके लिए हम फ्लैटन द कर्व पे बात करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग पे होगा।